حضرت حسن کون ہے؟ جیسی حضرت حسن کا نام آئے گا تو اکثر و بیشتر یہی سمجھ میں آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین. نہیں، حضرت حسن پھر یہاں حاشیے میں لکھا ہے، تو پہلے یہ بات سنو پھر یہ بات سنو انشاءاللہ. حضرت حسن کی خوبیاں. حضرت حسن کون ہیں؟ یہ مشہور تابعی ہیں. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی صحبت اختیار کی ہو، کسی صحابی کے پاس اٹھے بیٹھے ہو ایمان کی حالت میں، وہ تابعی ہے. تو یہ مشہور تابعی ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. کہاں حضرت حسن بصری جیسی کہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے. ان کے باپ کا نام ابو الحسن ہے. ان کی خوبی مختصراً سن لو اور نیکیوں کا اثر سنو کہ زندگیوں میں انقلاب آئے. آج ہم پر، ہماری اولادوں پر برائیوں کا بہت اثر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف کرے. جیسے کل ہم لوگوں نے حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ مہاجر مکی کا واقعہ سنا مفتی صاحب کی زبانی کہ آپ نے جو ہے 2 روپے دیے. یعنی آپ اندازہ لگا اس وقت کا 2 روپیہ کم سے کم آج کا جو ہے 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. اس وقت 2 روپے کی بڑی اہمیت، بہت بڑی اہمیت، کہ 1 روپے کا دیسی گھی آیا کرتا تھا. دیسی گھی 1 روپے کا، وہ پتہ نہیں کتنے ڈبے بتاتے تھے کہ 1 کلو یا 10 کلو ڈبہ آتا تھا. یہ کیا تھا؟ یعنی وہ وقت کا زمانہ، اس وقت کا زمانہ. 2 روپے دیے تو وہ 2 روپے اس بچی نے، جن کو انہوں نے لقب دیا زاہدہ، تو وہ زاہدہ ہی ہو گئی کہ انہوں نے وہ 2 روپے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے پیروں میں رکھ دی. اللہ اکبر. ماحول کا اثر، یہ ماحول کا اثر. تو ایسے ہی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر کہ نیکی کا اثر یہ سنیں. یہ مشہور تابعی اور ماحول کا اثر، مشہور تابعی. پھر حضرت اکرمہ والی حدیث بھی سنیں گے انشاءاللہ، بس گھبراؤ. یہ مشہور تابعی حضرت حسن بصری. ان کے باپ کا نام ابو الحسن. ابو الحسن مدینہ منورہ میں غالباً، مدینہ منورہ میں 21 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کا سال وفات 110 مطلب یہ کہ لگ بھگ الحمدللہ 90 سال ان کی عمر رہی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں علم و حکمت، زہد و تقوی اور عبادت و ورع کے امام تھے. ان کی تحنیک کسے کہتے سنو. ان کی تحنیک یعنی کھجور منہ میں چبا کر نومولود بچے کے، نومولود جو بچہ ہو، جو نیا بچہ بھی دنیا میں آیا اسے نومولود کہتے ہیں. نومولود کے تالو سے لگانا اسے تحنیک کہتے ہیں. کہ کھجور منہ میں چبا کر کسی اللہ والے کی گود میں رکھے، اور کوئی اللہ والا جو ہے کھجور چبا کر کے نومولود یعنی اس نئے آنے والے بچے کے تالو پر پہلے وہ کھجور اپنے منہ میں چبائے، پھر اس کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا لے کر کے اس کے تالو پر لگانا. کس نے کی آپ سنیں تو واقعی مزہ آئے گا بہت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. الحمدللہ. یہ تحنیک حضرت عمر سے ہوئی ہے. انہوں نے ام المومنین یعنی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ام المومنین یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام سلمہ. تمام مسلمانوں کی ماں کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، آپ کی تمام بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں. انہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے. حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا ہے. صحابہ اسماء الرجال لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ، ان کی حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی والدہ صاحبہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں رہا کرتی تھی. ان کی خدمت میں یہ رہا کرتی تھی. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو معاف کرے اور ہمیں ہدایت دے اور عقل سلیم عطا فرمائے، قلب منیب عطا فرمائے. ہمارے والد بہت چاہتے تھے کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی صحبت میں جا کر کے بیٹھوں.
مگر میں تھا کہ بس میں تھا، میں کا گھر خالی ہوتا ہے۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں ان کی والدہ رہا کرتی تھی، اور جب کبھی ایسا ہوتا کیا کہ کسی کام سے وہ کہیں چلی جاتی ان کی والدہ، اور حضرت حسن چھوٹے سے تھے، حضرت حسن دودھ پینے کے لیے رونے لگتے، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بہلانے کے لیے ان کے منہ میں اپنی چھاتیاں دے دیا کرتی۔ اور کرشمہ قدرت کا دیکھیے، پھر خدا کی قدرت سے ان مقدس چھاتیوں میں دودھ اتر آیا کرتا، جس کو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پی لیا کرتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے اندر جو علم و حکمت اور تقوی اور ورع، یہ تمام جو القاب سے نوازا اللہ نے، علم و حکمت، زہد و تقوی، عبادت و ورع، یہ کہاں سے آیا؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ علم و حکمت کے جس بلند تر مقام پر پہنچے تھے وہ اسی بابرکت دودھ پینے کی وجہ سے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دودھ پلایا۔ تو یہ ہے نیکی کے اثرات۔